अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़हर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल से अब तक इस मुल्क में जो कुछ हो चुका है और अभी तक जो कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद उमर को भी गिरफ़्तार कर लिया है। इससे पहले अगर पीछे चले जाएं तो शाह महमूद कुरैशी, जो कि इस वक्त कराची में है, थोड़ी देर पहले तक तो कराची में थे क्योंकि उनकी अहलिया का वहाँ चेकअप था, तो वो वहाँ थे। आखिरी इत्तला तक वो वहाँ से रवाना हो रहे थे इस्लामाबाद की तरफ। और उससे पहले उस्मान डार के घर में धावा बोला गया है पुलिस की तरफ से, और उनकी 60 साला बुज़ुर्ग माँ के साथ बदतमीज़ी की गई है और शायद तशद्दुद भी किया गया है, और उनके पूरे घर को तोड़ फोड़ दिया गया है। और उनकी जो ख़वातीन हैं वो बेचारी रो रही थी जिस तरह से उनके साथ किया गया। और उसके बाद आपको पता है कि इमरान खान साहब को कल गिरफ़्तार किया गया है, और गिरफ़्तार करने के बाद से अब तक जो कुछ इस मुल्क में हुआ है वो इतना अफसोसनाक है कि वो नहीं होना चाहिए था। देखें, इस मुल्क में अब तकरीबन 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, तो काफ़ी कुछ होता रहा है इस मुल्क में, लेकिन जो कुछ कल से अब तक हुआ है वो बहुत अफसोसनाक है और शायद ख़तरनाक भी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि गिरफ़्तारी हुई है, तो ये कॉमन है। इमरान खान साहब की हुकूमत के टेन्योर में कोई कम से कम 20 से ज़ायद ओपोजिशन, जो आज की हुकूमत है उस वक्त भी ओपोजिशन थी, तो ओपोजिशन के जो लोग थे, बड़े बड़े रहनुमा, उनके तकरीबन कोई 20 से 25 लोगों की गिरफ़्तारी हुई थी। और कोई किसी की मोटरवे पे हुई थी, कोई एयरपोर्ट से हुआ था, कोई घर से हुआ था, कोई घर से कहीं जा रहा था तो रास्ते में गिरफ़्तारी हुई है, किसी की कहाँ हुई है, किसी की कहाँ हुई है। तो ये गिरफ़्तारियाँ तो होती रही हैं। इस इवन के इस नई पीडीएम की हुकूमत में भी कई लोगों की गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, जिसमें पीटीआई के रहनुमा ख़ुसूसी तौर पर शामिल थे। तो ये गिरफ़्तारियाँ तो होती रहती हैं, गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। लेकिन अहम बात यह है, जो उस गिरफ़्तारी का जो रिएक्शन आया है पाकिस्तान में, ये पहले कभी नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि किस तरह से आर्मी के अंदर और आर्मी के घरों पे और उनकी इमारत पे और उनकी गाड़ियों को जिस तरह नुकसान पहुंचाया गया है, ये ऐसा कभी नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ है? ये बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब कौन देगा? मसला ये है कि अब एक आम पाकिस्तानी इस सारे जो हमले हुए हैं, ऑफ कोर्स सिर्फ हमेशा से ऐसा होता है कि इस तरह के हालात में हमेशा गवर्नमेंट यानी सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जाता है, और आर्मी हमेशा इस चीज़ से दूर रही है। ये कभी जैसे अब रेडियो जो मेट्रो स्टेशन को जला दिया गया है, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, इस तरह से दफ्तरों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। जैसे कल अदालत में जहाँ पे हाज़िरी लगवाने गए हुए थे इमरान खान साहब, वहाँ पर उनके शीशे तोड़ दिए गए हैं, उनका फर्नीचर तोड़ दिया गया है, गेट तोड़ दिया जाता है। जैसे कुछ दिन पहले शुजात और परवेज़ इलाही के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया गया। ये चीज़ें तो होती रहती थी, हमेशा होती रहती थी, लेकिन आर्मी की गाड़ियों को जलाना और आर्मी के मेस को जलाना, आर्मी कोर कमांडर के घर में जाके धावा बोलना, और वहाँ पर जो मनाजिर थे वो अफसोसनाक थे। यानी उनके घर के अंदर सारी तोड़ फोड़ की गई, उनके जो पेट्स थे यानी परिंदे और फ्रिज, खाने पीने की चीज़ें, वो सारी यानी उसे माल गनीमत कहकर वहाँ से उतारा जाता था। और जो ज़बान बोली जा रही थी, ये पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ। अब एक आम पाकिस्तानी को इस सारी सिचुएशन में इस हमलों को सपोर्ट करना चाहिए या इनके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए? एक आम आदमी कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आती कि उसे क्या करना चाहिए, वो किसकी सपोर्ट में जाए। ये सारी ख़बरें, इस पे चर्चा तो होता रहेगा। हम कुछ अहम बात आपसे की जाती है कि कल से एक बात बहुत की जा रही है कि इमरान खान साहब को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया है, और ये भी बात चल रही है कि उनके वकील ने भी कहा है कि इमरान खान के सर में डंडे मारे गए हैं और उनकी जो टांग ज़ख्मी है उस पर पूँछ के
یعنی جو بات چل رہی ہے یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے اس پر ہم بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں انفارمیشن ہے، وہ بھی نیب کے ذرائع سے، وہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ کہا گیا جی اس کی پوچھ کے کہ کون سی ٹانگ زخمی ہے، اسی ٹانگ میں باقاعدہ ڈنڈے مارے گئے ہیں اور وہاں سے خون بھی بہنا شروع ہو چکا تھا، اور جو ہے نا عمران خان کو پتہ نہیں کہاں لے کے گئے ہیں، بلا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ دیکھیں ایک انتہائی اہم صحافی کو میں کوٹ کر رہا ہوں، ان کی خود بات ہوئی ہے نیب کے ذرائع سے، اور نیب کے ذرائع نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں کیا گیا، عمران خان صاحب پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک بڑی شخصیت کو جب گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو جیسے جو کمرہ دیا جاتا ہے وہ کمرہ دیا گیا ہے، اور میڈیکل چیک اپ بھی عمران خان صاحب کا کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا بخار ہے، بخار کی شکایت ہے، اور ٹانگ میں بھی وہ اپنا درد بتا رہے ہیں۔ وہ شاید وہ ظاہر ہے جو دھکم پیل ہوئی ہے اور جس طریقے سے ہوئی ہے، تو 70 سال کا وہ آدمی ہے، تو وہ ظاہر ہے تکلیف اس کو ہوئی ہوگی، وہ زخمی بھی تھا۔ تو اب جو آخری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں، اور ایک اور بات، جو نیب کی جو قوانین میں تبدیلی کی گئی تھی، جو اس پی ڈی ایم حکومت نے کی تھی، جس پر عمران خان صاحب خود بڑے تلملا اٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ نیب جب بھی کسی سیاسی رہنما کو گرفتار کرتا تھا تو اسے 90 دن تک اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتا تھا، لیکن یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اس قوانین کو چینج کیا، اور اب شاید کوئی ہفتہ یا میکسیمم 1.5 ہفتہ تک وہ رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر انہوں نے اس آدمی کو اپنے پاس زیادہ دنوں کے لیے رکھنا ہے تو اس کے لیے ان کو ریفرنس دائر کرنا پڑے گا۔ تو اب عمران خان صاحب کو آج جوڈیشل کمپلیکس میں تو نہیں پیش کیا جائے گا، اور شاید جب تک یہ ویڈیو بن رہی ہے تب تک انہیں ایک نئی عدالت بنائی گئی ہے۔ جیل بتا رہے تھے کہ جیل خانہ میں یا کہیں ایک الگ عمارت میں ان کو بلایا جائے گا، وہیں پہ ساری عدالت لگے گی اور ان کے کیسز کی سنوائی کی جائے گی۔ نیب کے مطابق ان کا کیس بڑا سٹرونگ ہے، اور کیس آپ کو پتہ ہے سمپل سا کہ پیسہ آنا تھا ملک ریاض کا، پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ تھے، کوئی پاکستانی 60 ارب روپے بنتا ہے، وہ بیسیکلی جانا تھا پاکستانی گورنمنٹ کو، یعنی عمران خان کی حکومت کو، لیکن عمران خان کی حکومت نے بڑا ہی بھونڈے طریقے سے اسے کابینہ سے اس کو منظور کرایا گیا، اس فائل کو، اس خط کو، اس ڈاکومنٹ کو، اور وہ پیسہ جو ہے نا ایک یونیورسٹی کی مد میں ایک زمین خریدی گئی ہے۔ اب یہ کیس ایسے بنایا گیا ہے جیسے یہ پیسے خود عمران خان نے اپنی جیب میں ڈالے ہیں۔ تو نیب ہے بھائی، اور نیب آپ کو پتہ ہے وہ صرف اور صرف ایک متنازع ادارہ کہہ سکتے ہیں، کہ کیونکہ پچھلے جو ان کے سابقہ نیب کے چیئرمین تھے، انہوں نے یہ دے کر ریزائن کیا گیا تھا کہ انہوں نے یہ کہہ کر ریزائن دیا تھا کہ ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر کیسز بنائے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کیس نہیں بناتا، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ اور اب جن کو لگایا گیا ہے وہ آف کورس آرمی سے ہیں، مطلب ریٹائرڈ ہیں آرمی سے، ان کا نام مجھے نہیں پتہ، آپ دیکھ لیجئے گا جو بھی ہے۔ تو اب انہوں نے عمران خان کی وارنٹ گرفتاری نکالی ہے، اور یہ 1 مئی کو انہوں نے وارنٹ پہ سائن کیے تھے، جبکہ اس دن چھٹی ہوتی ہے۔ بہرحال اب پاکستانی عوام اور پی ٹی آئی خاص طور پر جس لمٹ کی اور جس ریڈ لائن کی بات کرتے تھے وہ کراس ہو چکی ہے۔ اب سوشل میڈیا پر بھی پابندی تھی کچھ گھنٹوں کے لیے، تو اب ہمیں نہیں پتہ کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی اس ملک کو کسی بھی برے حالات میں جانے سے بچائیں۔ برے حالات تو آلریڈی جا چکے ہیں، تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہم سب یہ دعا کریں کہ ہمارے ملک میں یہ جو اشتعال انگیزی کی سیاست ہو رہی ہے یا اشتعال انگیزی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر یا جہاں جہاں انہوں نے حملہ کیا ہے
لوگوں نے، ہم انہیں سارے لوگوں کو پی ٹی آئی کے ورکرز اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بڑی ہی عجیب سی ویڈیوز بھی ہیں جہاں پر یعنی ایک سرکاری ڈنڈے، ایک پولیس کے ڈنڈے سے ایک آدمی نقاب لگا کر سرکاری گاڑیوں کو توڑ رہا تھا، ان کے شیشے توڑ رہا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پتہ نہیں کس کا بندہ تھا یہ، کیونکہ اب تو پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی ایسی سچویشن ہے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. مجھے ان فوجی جوانوں کو دیکھ کر بہت بہت برا لگ رہا تھا، جو بیچارے بڑے پیار محبت سے پاکستانی عوام سے بات کر رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ نہ کہیں. اور کچھ لوگ فوجی تو لوگوں کی داڑھیوں پہ ہاتھ رکھ رہے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا. یعنی ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ ایک عشق تھا ہمارا. یہ پاک فوج جو ہے یہ ہر پاکستانی کا عشق رہا ہے. میں رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے پاکستانی فوج کے اندر پاکستانی فوج کی جو دل میں محبت تھی اس میں شاید کمی نظر آ رہی ہے، اور یہ خطرناک ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہے. خدارہ ہم سب کو احتجاج ضرور کرنا چاہیے، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے کرنا چاہیے. وہی بات ہے، ایک عام پاکستانی اور ایک صحافی ہونے کے ناطے میں خود پریشان ہوں کہ مجھے اس پروٹیسٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے یا اس پروٹیسٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے. اگلی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ آپ سے بات کروں گا، لیکن امید کرتا ہوں کہ اگلی ویڈیو میں کوئی اچھی خبریں ہوں گی، کوئی مثبت خبریں ہوں گی. عمران خان کو آپ نے پکڑنا ہے، آپ نے جیل میں ڈالنا ہے تو ایک قانون کا راستہ اختیار کریں. قانونی طور پر آپ جو بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کریں، نو پرابلم. لیکن اگر وہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں مار دیا جائے گا یا ان کے ساتھ کچھ غلط کیا جائے گا، تو اس پر بھی ہمارے اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ملک کے اندر مزید کتنے حالات خراب کرنے. اور خاص طور پر میں چیف جسٹس صاحب کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میں انوالو ہوں. اور ان دونوں یعنی فوج بھی ہماری ہے، یہ عوام بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، اور جو نقصان کرنے والے ہیں، جن کا نقصان ہو رہا ہے، وہ سب ہمارے ہیں. ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور اس ملک کو ہم نے ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک آباد رکھنا ہے. اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.